نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختصر تعلیم القرآن و تجوید القرآن کورس کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل سبق ہے۔ وہ لوگ اس سے خوب مستفید ہو سکتے ہیں جو مختصر وقت میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کے مطالب اور معانی سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ آج کے سبق میں 2 باتیں میں پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ قرآن پاک کو اگر 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے یا 4 حصوں پہ تقسیم کیا جائے یا قرآن پاک کی منزلیں بنائی جائیں تو کس کس حرف پر یا کس کس صورت پر ہر ایک حصے کا اختتام ہوگا اور ہر منزل کا کس کس حرف پر اختتام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے اور مکی مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ براءہ کی 100 آیتوں پر قرآن کریم کا پہلا تہائی حصہ حروف کے اعتبار سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوسرا تہائی حصہ سورہ شعراء کی 100 آیت کے سرے پر یا 101 آیت کے سرے پر اختتام ہوتا ہے، اور تیسرا تہائی آخر تک یعنی سورہ ناس تک۔ قرآن پاک کو اگر 4 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو پہلا پاؤ سورہ انعام کے آخر پر مکمل ہوتا ہے، نصف قرآن پاک سورہ کہف کے لفظ ولیتلطف کے اندر تا پر، پونا قرآن پاک سورہ زمر کے خاتمے پر، اور پورا قرآن جو ہے وہ سورہ ناس پر۔ اگر منزلوں کو شمار کیا جائے تو قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل کا اختتام جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 55 میں لفظ صدہ ہے، اس کے آخر میں دال ہے، اس پر ہوتا ہے۔ دوسری منزل کا اختتام سورہ اعراف آیت نمبر 147 میں حابطت کی تا پر۔ تیسری منزل سورہ رعد کی آیت نمبر 35 میں اوکلوہا کے آخر میں الف ہے، اس پر مکمل ہوتی ہے۔ اور چوتھی منزل جو ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 67 میں جعلنا کے آخر میں الف آتا ہے، اس پر مکمل ہوتی ہے۔ پانچویں منزل سورہ احزاب کی 36 نمبر آیت میں لفظ اور کلمہ مؤمنہ آتا ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، اس گولتا پر 5ویں منزل کا اختتام ہوتا ہے۔ چھٹی منزل کا اختتام جو ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں السو، اس کے اندر واو ہے، اس پر ہوتا ہے۔ اور 7ویں منزل کا اختتام جو ہے قرآن پاک جہاں پر مکمل ہو رہا ہے یعنی سورہ ناس پر۔ دوسری بات، مکی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کون سی ہیں اور کنہیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور یہ کل 86 یا 88 صورتیں ہیں۔ مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں یہ کل 26 یا 28 صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے علاوہ باقی تمام مدنی صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مدنی صورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ التوبہ، سورۃ الرعد، سورۃ النحل، سورۃ الحج، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ الرحمن، سورۃ حدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ حشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورۃ الزلزال اور سورۃ النصر۔ یہ مدنی صورتیں ہیں جو کہ کل 26 اور بعض علماء کے نزدیک 28 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر
ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے مطالب، قرآن مجید کے مفاہیم، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ کر اس کو آگے بھی نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس تعلیم القرآن کورس میں شامل ہو جائیے اور قرآن مجید کا ترجمہ مختصر وقت میں، قرآن مجید کے مطالب اور معانی مفاہیم مختصر وقت میں سمجھیے، پڑھیے